السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شو کیس۔ دوستو اب تو آپ کی اور ہماری ملاقاتیں اتنی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک ویک نہ ملیں یا ہم ایک ویک نہ ملیں تو کچھ ادھورا سا لگتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ عادت ہی بنا لی ہے ہم نے کہ اس شہر میں رہنا اور آپ کے ساتھ ساتھ رہنا۔ تو آئیے جو پروگرام میں اس طرح سے شامل ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہوا اس کے بغیر جینا مشکل ہے، اسی طرح ان صاحب کے بغیر پروگرام کرنا وہ بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ایک صاحب نہیں ہے، 2-3 صاحب ہوتے ہیں، لیکن ایک صاحب آج اپنی کسی ذاتی مصروفیات، ہیلتھ ریزن تو نہیں تھی ہمیں، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہے، سو ہم جو ملک صاحب ہیں آف کورس ان کو مس کریں گے، لیکن یہ جو دو میں نے اپنے بابے رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات جاری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب آج تو بڑے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو جی، سمر ہے، شرٹ ہے، بیچ ابھی پورٹ کریڈٹ پہ جاؤں گا، اوک ویل تک جاؤں گا گاڑی اکیلے چلاتے ہوئے۔ نہیں، رات کے 10 بجے کون سے بیچ پہ یہ شرٹ پہن رات کے کو جائیں گے؟ 10 بجے تو بڑا مزہ آتا ہے بیچ پہ۔ لیکن یہ دن والی ہے، رنگ تو دن میں نظر آتے ہیں، رات کو تو بے شک آپ بنین پہ کے چلے جاؤ، ویسے چلے جاؤ، یا کوئی جس دوست نے بنانا ہے وہ فارغ ہی 10 بجے ہوتا ہے نا، وہ فارغ ہی 10 بجے ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے کہا تھا کہ بیچ پہ گھومے پھریں گے۔ بابا جی میں نے آج کل تھوڑا سا محسوس کیا ہے کہ آپ کرسیاں لگا کے ادھر بیٹھ کے تو مطلب کیا کرتے رہتے ہو؟ وہ پانی دیکھتے رہتے ہو کہ پانی پہ پھرتے ہوئے لوگ دیکھتے رہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پانی کی لہریں جو ہوتی ہیں نا، لہریں اچھا، جو پانی پہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ بڑی طلسماتی چیز ہوتی ہے۔ آپ ان کو کبھی غور سے دیکھیں، آپ کے ذہن کو کیپچر کر لیتی ہیں سر، ان کی لینتھ کیپچر کر لیتی ہے، ان کا سٹائل کیپچر کر لیتا ہے، اور اس کے اوپر جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ کیپچر کرتی ہے۔ تو گاڑی میں نے 1-2 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور گھنٹوں تک لہریں دیکھتا رہتا ہوں۔ ان کرسیوں کی بھی عجب کہانی ہے ویسے نا، ان کرسیوں کی عجب کہانی ہے کہ کافی جگہ پہ آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے کووڈ سے پہلے جرگا کیا کرتے تھے، اور جرگا جو ہے وہ ہم بیٹھتے تھے، اپنی چیئرز ہر بندہ لے کے آتا تھا، شام کو بیٹھنا، اور اس میں جو سب سے خوبصورتی ہوتی تھی نا، سارے دن کی تھکان اتر جاتی تھی، اور وہ ہم کافی کا ایک بڑا مگا لیا کرتے تھے اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کپ لیا کرتے تھے، اور جناب یہ ٹم ہارٹن کی وہ چائے کافی جو ہے نا وہ مل بانٹ کے پینا اور محظوظ ہونا، وہ بھی ایک کمال کی ویسے کیفیت ہے۔ ایک یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ کووڈ نے ایسا ذہن بدل دیا لوگوں کا، ایسا زمانہ بدل دیا کہ مجھ جیسے بندے کو بھی گھر رہنے کی عادت پڑ گئی۔ میں تو کبھی گھر رہا ہی 1:30-2 بجے۔ لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کس کے گھر رہنے کی عادت پڑ گئی؟ اپنے۔ اچھا، اپنے گھر۔ اچھا طیب، آپ کا کیسا جا رہا ہے سمر؟ اب تو اینڈنگ ہے بھائی میرے۔ بہت اچھا، مزہ آ رہا ہے، لیکن گرمی بڑی پڑ رہی ہے۔ گرمی یار اس دفعہ ویسے گرمی نے کمال نہیں کر دی، کمال کر دی آج بڑی 30s میں چلا جاتا ہے ٹیمپریچر نا۔ ہاں جی۔ اور یہ کینیڈا کی لوگوں وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ کینیڈا کے 3 Ws جو ہیں، اچھا یہ 3 کرو تو بنتا یہ بھی W ہی ہے، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، ان 3 Ws کا کینیڈا میں پتہ نہیں چلتا کہ جی کب کیا کر دیں، تو ان میں سے ایک بہتر ہے، بس ایک پہ ہی رہیں، دوسرے نہیں ورک پہ بھی جا سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تیسرے کو ہم بالکل نہیں چھیڑتے، بالکل چھیڑنا بھی نہ۔ ٹھیک ہے نا۔ سو بیسیکلی ویسے تیسرا W بھی کافی کچھ خراب کر دیتا ہے، لیکن یہ جو ورک اور ویدر ہے نا یہ واقعی یہاں پہ ویری انپریڈکٹیبل ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ آج کام پر جاتے ہو اور کل وہ کہتے ہیں کہ پمک کھاتے کھا، یعنی کہ پھر کدی آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ موسم بدلتے ہیں جی، اور موسم بدلتے ہیں اور ڈفرنٹ انداز بدلتے ہیں۔ اب یہ سمر ہمارا جا رہا ہے اور سمر میں ابھی خزاں شروع ہونے والی ہے، تو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے آپ کو خزاں کے بھی، اور مطلب پاکستان کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ، لیکن کینیڈا میں بدلتے ہوئے موسم جو ہے نا ان کی خوبصورتی یہ دیکھیں نا، خزاں کا جو منظر نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد سنو فال ہوتا ہے، اور سنو فال کے بعد لمبا سنو فال ہوتا ہے، اور پھر ہمیں یوں کر کے ہریالی دوبارہ نظر آتی ہے جو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 یا 5 مہینے میکسیمم لاسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر سے خزاں، اور خزاں کے بعد بابا جی آپ بھی سنا ہے خزاں میں بڑے پتے وتے اکٹھے کرتے ہو؟ پتوں، مجھے خشک پتوں پہ چلنے کا بڑا شوق ہے، ان کی وہ کڑک کڑک سے خشک پتوں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اڑاتا رہا شوق آوارگی، خشک پتوں کی طرح اڑاتا رہا شوق آوارگی۔ تو خشک پتوں پہ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کو ایک مخصوص آواز آتی ہے
चर 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 बूटों के साथ, मुझे वो आवाज़ बड़ी पसंद है। बाबा जी इसको आवाज को थोड़ा बदले, चर्र चर्र नहीं आती, मेरे में कर्र कर्र आती है, कुछ इस ऐसी तरह वैसी की होती है। हाँ जी, हाँ जी। आपका तैयब सबसे फेवरेट मौसम कौन सा है कनाडा में? वैसे समर ही अच्छा लग रहा है। आपको लग पता रहा है जैसे कि- तुम कल ही पैदा हो गए यहाँ पे। नहीं, समर इसलिए अच्छा लगता है कि बंदा एंजॉय कर सकता है इसमें, बाहर अंदर दोस्तों में बैठ सकता है, बाहर जाके बारबेक्यूज पार्टीज अक्सर जो है ना वो हर वीक में एक बार 2 बार, कई दफ़ा महीने में 2 बार हो जाती है। तो वो गैदरिंग जो होती है ना, दोस्त इंसान की ग़िज़ा होते हैं। जैसे बंदा खाना खाता है ना, अगर दोस्त नहीं मिलते ना इंसान को, और साथ मैं ये समझता हूँ जिस बंदे की सोशल लाइफ नहीं है उसकी लाइफ नहीं है कोई। तो सोशल लाइफ बड़ी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत। और समर अब तो खैर अख्ताम को है, लेकिन बहुत सारे फंक्शन हुए। ख़वातीन हज़रात, एक चीज़ आपकी गोशन गुजार करता चलूँ कि आज हम 3 ही हैं आपके लिए, और हम बात करेंगे हम तीनों पे, आप पे, खुद पे, एक दूसरे के लिए जो है ना। आज हमारे कोई मेहमान नहीं है, और मलिक साहब भी आज हमारी बदकिस्मती की वो छुट्टी में हैं, अदरवाइज बहुत सारे अच्छे शायर भी शायर भी आए थे, बिल्कुल, ठीक है। और उनके ख्यालात जो हैं वो बड़े मतलब मुफक्कराना से होते हैं, बहुत बहुत। बिल्कुल। तो आज हम तीनों के साथ ही आपको गुजारा करना है। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कनाडा की लाइफ जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान की लाइफ भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कनाडा की इसलिए खूबसूरत है कि यहाँ पे जब बंदा अपने काम से निकलता है ना, तो उसे एनर्जी ज़ाया तो हो रही होती है, लेकिन उसे एनर्जी मिल भी रही होती है, क्योंकि रिगार्ड मिल रहा होता है उसे, उस अपने काम करने का फल जो है ना वो उसे मिलना शुरू हो जाता है फ़ौरन। जैसे हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए। तो कनाडा में वो हालात नहीं होते। आपने जैसे अभी 3W की बात की थी, हमारे साथ पाकिस्तान में भी यही है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप चले जाओ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा मीडिया इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रहा है, तो अक्सर ये होता था कि शाम को, रात को जब जॉब करके घर आते थे ना, तो अगले दिन जब जाना है तो रिसेप्शन पे पहले ही लिखा होता था कि हाज़िरी नहीं लगा सकते। हाजिरी नहीं लगा सकती? क्या मतलब? क्योंकि वहाँ भी 1W की, वहाँ एक डब्ल्यू वहाँ पे भी अनप्रडिक्टेबल है। बिल्कुल। बाबा जी, आपका जो पाकिस्तान में वर्क था उसमें तो सुने उजरत पहले मिल जाती थी, काम बाद में करवाते थे, वो क्या चक्कर था? नहीं, देखें, पाकिस्तान में उजरत वाली इन्होंने बात की है ना, कि जब हाथ नीचे करें, आपका चेहरा भी लोग देखना चाहते हैं, हाथ नीचे करें। उजरत की बात जो की है और वर्क की बात पाकिस्तान में की है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान में कोई काम करके राज़ी नहीं है। मैंने सरकारी मुलाजमत की है 16 साल। किसी भी शोबा में आप चले जाएं, जब तक वो प्राइवेट सेक्टर ना हो, खा वो कोई तालीमी इदारा हो, कोई टेलीविज़न स्टेशन हो, अगर वो प्राइवेट सेक्टर है तो फिर लोग अपनी नौकरी के जाने के डर से काम करते हैं। अगर वो सरकारी इदारा है, मतलब मैंने 16 साल जॉब की है और मेरा एक दफ्तर दिन काम नहीं किया, काम तो नहीं, और जॉब ही की है। 8 से लेके 3 बजे तक मेरा दफ्तर होता था, तो मेरा मतलब मुश्किल आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा वो भी मीटिंगों में गुजर जाता। कनाडा में हमने काम किया भरपूर। कनाडा में 23 साल हो गए। कनाडा में रोज़ सुबह उठ के आपको काम करना पड़ता है और शाम को जाके घर आप आराम से करते हैं। अगर कनाडा में रोज़ उठ के काम ना करें तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान में लगी बंदी तनख्वाह आ रही है, उसको पता है कि मैं इस महीने के अखीर से 50,000 60,000 रुपया मिल जाना है। मनु भावें सस्पेंड कर दो, भावें डिसमिस कर दो, मनु नौकरियों कर दो, तनख्वाह मनु मिलते रहनी है। ख़वातीन हज़रात, वाकई ये एक अजीब सा चक्कर है पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कहता कि सब बुरे हैं, मतलब फ्यू नहीं, मैं बुरे की बात ही नहीं कर रहा। मतलब आदतें बुरी होती हैं, इंसान बुरा नहीं होता। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान में वाकई लोग एडवांटेज लेते हैं। मतलब जब हम छोटे से थे तो अक्सर यही सुना जाता था कि यार किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए। उसका मतलब ये होता है कि जी सारी जिंदगी दी रोटियां, यानी कि पहले जॉब है, उसकी पे है, बाद में पेंशन है, वो चलती रहेगी। लेकिन बड़े अजीब सा माहौल, मैं पाकिस्तान का जब कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे, कि वहाँ पे बेचारा एक बंदा अगर कमा रहा होता है ना, तो साथ बैठ के खा रहे होते हैं और वो सारे यही डिपेंड कर रहे होते हैं। अब एक और भी बड़ी चीज़ है, अगर फर्ज करो कि वो हमारे गाँव में, हमारे जो गाँव के इलाके हैं उनमें एक और बड़ा कल्चर है
کہ ایک بندہ کہیں باہر چلا گیا نا تو باقی پورا خاندان پھر کچھ کر کے راضی نہیں ہے. وہ یہی کہ جی وہ اچھا جی کی کر دے ہو, وہ بھرا باہر ہوں, وہ بھرا دے پتہ نہیں کتنے ہوں لیکن آنیسٹلی ایک ایسا کلچر بن گیا ہوا ہے کہ جو کام کو وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جوان کی موت ہے کام ادھر نا, کام جوانا دی موت ہے, کام جوانا دی موت ہے. لیکن آپ پھر بھی دیکھو ماشاءاللہ 3 وقت کی روزی بڑی اچھی کھاتے ہیں روٹی, وہ کلف والے کپڑے ان کے کبھی جو ہے وہ کبھی ان کی کلف نہیں ٹوٹتی ہے, بالکل ایسے. اور ہم یہاں پہ ایک جین میں کئی دفعہ پورا پورا ہفتہ گزار دیتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جی چلے ان کے ایک ہے, لیکن دوستو جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا, خود کو سدھارو. آنیسٹلی کام اتنے مزے کی چیز ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایون دو کہ فرائیڈے ٹو سیٹرڈے کام کرتے ہیں, سیٹرڈے سنڈے جو ہے چھٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ دن اگر کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہ ہو تو بوریت ہوتی ہے کہ یار کام پہ نہیں گئے. اور منڈے کو پھر حشاش بشاش ہو کے ایون کہتے ہیں جی کہ منڈے از اے ویری ٹف ڈے بیکاز یو آر گوئنگ بیک ٹو ورک اگین, بٹ لیکن اگین منڈے از منڈے, یو کین گو ٹو ورک. اور منڈے اس لیے ہوتا ہے کہ آگے فرائیڈے آنا ہوتا ہے. چیمہ صاحب یہ ان لوگوں کو بتائیں, یہ جو پاکستان میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, کہ ہم اگر اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ان کپڑوں کو دھوتے بھی ہم خود ہی. بالکل. اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا بھی جو ہے نا ہم پکاتے بھی خود ہیں. اگر ہم گاڑیاں چلاتے ہیں تو گاڑیوں کو صاف کرنا اور گاڑیوں کی مینٹیننس بھی ہمیں خود کرنی پڑتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ مطلب فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ جا کے کار واش لیتے ہیں جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے $15 سے $20 لگتے ہیں. ہاں جی. اور اگر آپ جا کے خود اس کو دھوتے ہیں تو $2 میں دھو سکتے ہیں. $2, لیکن آپ گھنٹہ گاڑی دھوتے لگاتے ہیں. ابھی جو کلف والے کپڑوں کو جو آپ کہہ رہے تھے کہ انا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انا کوئی نہیں ہے کسی میں بھی, پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک. پرائم منسٹر بھی اپنی چاہے کسی فنکشن پہ آپ جاتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ہم سب گئے ہوئے تھے اور ادھر پرائم منسٹر ٹروڈو آئے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ بھی اپنی چائے خود بنا رہے تھے. 2-3 بندوں نے جا کے ان کو کہا کہ سر چائے, تو اس نے کہا آئی کین میک مائی ٹی. یہ سر کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے, یہ سر کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے. آپ بولنا چاہ رہے ہیں. واقعہ سناتا ہوں. میں جب نیا آیا تو میں ایک فیکٹری میں ایک بندے کے ساتھ کانٹریکٹ پہ کام کر رہا تھا, پینٹ بوتھ بن رہا تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ نا ایک بابا تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر یونٹ پہ جا کے وہ کام کر رہا ہے. بڑا حیران ہوا میں کہ یار, اور بہت بڑی کمپنی تھی, گلف میں تھی وہ. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نا تجسس میں تھا, تو وہ جس بندے کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہ مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ میں کہا نہیں. کہتا ہے یہ اس فیکٹری کا مالک ہے, یہ جہاں دیکھتا ہے کہ بندے کی بریک آ رہی ہے یہ اس یونٹ پہ خود چلا جاتا ہے, وہ بندہ اپنی 30 منٹ کی بریک کر کے واپس آتا ہے, یہ 30 منٹ وہاں پہ کام کرتا ہے, پھر دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ میں بڑی خاص طور پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا خواتین حضرات. بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا, ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ بھی کی ہوتی ہے, اور وہ خود جا کے آپ اس سے اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو وہ کیوں شفٹیں کور کر رہا ہے کہ کام نہ رکے. کام رکے گی پروڈکشن نہ رکے, پروڈکشن نہیں رکے گی تو کام زیادہ نکلے گا, آرڈرز اور ملیں گے. اور یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ اگر لیٹ آرڈر ہے تو ظاہر ہے وہ کہیں گے جی اس سے نہیں اس سے کروا لو, ہزاروں مطلب رستے ہوتے ہیں. تو دیکھا جائے نا کہ اس بندے کی وجہ سے جانے کتنے گھر چل رہے ہیں, لیکن وہ خود بھی ساتھ میں کام کر رہا ہے. اور پاکستان میں جو فیکٹریوں کے آنر ہوتے ہیں ادھر پراڈا شراڈو جب بیٹھے میں ڈالے آگے ڈالے پیچھے, وہ احسان کرتے ہیں, بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں, اور حقارت اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اچھا بات ہم نے بہت ساری اور بھی کرنی تھی لیکن اسی پہ چلتے چلے گئے. ہم نے خواتینوں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک کے پہلے میں ان دونوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں اور آپ کے لیے بھی چھوڑے جاتا ہوں کہ آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ پاکستان سے نکلے تھے ان عادات کو لے کے جو پاکستان میں ہماری ڈیولپ ہو چکی تھی, اور پھر آپ یہاں پر پہنچے, آپ نے خود میں تبدیلی محسوس کی ہے؟ کیا آہستہ آہستہ ہم وقت کے ساتھ بدلے ہیں اور پھر ہمارے حالات بدلیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے حالات بدلیں پھر آپ بدلیں, کیونکہ پہلے حالات بدلیں تو آپ بگڑ جاتے ہیں. سو وقت کے ساتھ محنت کر کے جیسے اپنی عادات چینج کی ہیں آپ نے, تو دن بدن آپ نے ترقی کی راہیں ہی اپنائیں.
اور پھر ایک اور بڑی اچھی جو چیز مجھے یہاں پہ لگتی ہے, I've been living here for years and years, you know, تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں یار محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے فوراً بعد سے ملتے ہیں دوبارہ سے. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. Glamour Muse Entertainment proudly presents Idol Masti in association with Barrister Arif Hussain and Barrister Umar Zahid, featuring Bollywood singers Salman Ali. Sunny Hindustani, Ishita, Nathan. On Saturday, October 21st, 7 p.m. at Meridian Hall, Toronto. For sponsorship, call Muhammad Zaman at 416-558-9880. Abid Chaudhary, 416-846-2830. For ticket inquiries, call Ticketmaster or Anjum Qureshi at 416-570-0157. ویلکم بیک ٹو شو کیس. جی بابا جی میں یہ سوال آپ سے کروں گا,
آپ نے 15 سال وہاں پہ سرکاری نوکری بھی کی, جی. پھر آپ مائگریٹ کیا. ہم وہ وجوہات نہیں پوچھیں گے کیونکہ مطلب وہ کافی تلخ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے مائگریٹ کیا, لیکن بچوں کے فیوچر کے لیے گیا, یوں کہتے تھے نا قبر اٹھا. نہیں, میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں, میں اس میں مجھے کوئی یار نہیں, کیونکہ اس وقت بڑی کھلی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو حلال رزق ہوتا ہے وہ حلال رزق وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, حرام رزق جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. حلال اور حرام رزق میں لوگ بہت کم فرق محسوس کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کا من مار کے, لوگوں سے پیسے چھین کے, لوگوں سے کو کھینچ کے جب آپ حرام کماتے ہیں تو وہ آپ کی ہڈیوں میں, آپ کے خون میں کرتا ہے اور آپ کی آئندہ جنریشن تک جاتا ہے. اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. جو حلال فوڈ ہوتی ہے اس کی نیکیاں آپ کی اولاد کی طرح آپ کے کرتی ہیں. اچھا اس سوال, آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مائگریشن کیوں کی, اب پوچھ ہی اچھا بتائیں ہجرت کی خاص وجہ. دیکھیں مائگریشن کی خاص وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں اس نظام کا حصہ نہیں بن سکا کبھی بھی, حالانکہ بڑا اچھا چل رہے تھے آپ. ہاں لیکن میں وکالت بھی میں نے کی, میں سینئر لائر تھا ادھر, سرکاری نوکری بھی کی, لیکن ایک تو مجھے جمہوریت سے بڑا پیار ہے. اچھا وہ جو آج جمہوریت ہے پاکستان میں, اس جمہوریت سے پیار تھا یا اس وقت کی ٹوٹی جمہوریت؟ پھوٹی لولی لنگڑی جو بھی جمہوریت ہے, آئی لائک اٹ, کہ جو بھی ہے, ایون کہ بے شک کوئی بھی ہو, آپ کو کوئی بھی لے کے آیا ہوا ہو, ہاں کوئی بھی لے کے آیا ہو, لیکن جمہوریت ہونی چاہیے. مجھ سے مارشاء اللہ جو ہے نا کبھی برداشت نہیں ہوا, چاہے وہ مصنوعی ہو چاہے اصلی ہو یا چاہے مصنوعی. آج کل تو ماشاء اللہ نہیں چل رہا میں نا. مجھ پہ کیس بھی بنے, جب میں وکالت کرتا تھا مارشاء اللہ پہ, مشرف کے دور میں جب میں ایل ڈی اے میں تھا, جب میں جنرل سیکرٹری تھا ایل ڈی اے آفیسرز, مجھ پہ کیس بھی بنے. ایک تو وجہ یہ تھی. نمبر 2 وجہ یہ تھی کہ مجھے کینیڈا آنے کا موقع مل گیا. ٹھیک, مجھے بھاگنے راتوں رات بھاگنے کا موقع مل گیا. نہیں تو خواتین حضرات میں بتاتا ہوں, نہیں تو بابا جی وہاں کی جیلوں میں ابھی تک سڑ رہے ہوتے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ تصفیے ہو رہے ہوتے کہ جی ادھر کر دو ادھر کر دو. اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں, آپ آ گئے. اب مجھے بتائیں بینگ آنیسٹ کہ آپ کو اس لائف میں یہاں کی لائف میں کیا فرق؟ اچھا ناظرین, جو لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں اور جو کینیڈا آنے کے بڑے خواہش مند ہیں وہ بڑے غور سے ہماری باتیں سنیں. چیمہ صاحب آپ مجھے, ہم کئی جنریشن سے دوست ہیں, واقف ہیں, آپ کے بزرگ میرے بزرگ, نہ کوئی نوکروں کی کمی تھی, نہ کوئی گاڑیوں کی کمی تھی, نہ کوئی پیسوں کی کمی, نہ آپ کو, نہ مجھے, نہ میاں سے, کسی کو بھی. ٹھیک ہے, چینج کیا لے کے آئے کہ جب میں کینیڈا آیا اور میں ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ جب لینڈ کیا, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اور چیمہ صاحب اور میاں صاحب صبح نکلتے ہیں اور کو جو درخت سب سے نزدیک ہوتا ہے اس پہ ہاتھ مارتے ہیں تو ڈالروں کی تھدی ہمارے پاس آتی ہے, سارا دن ہم کھا پی کے چلے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. چیمہ صاحب چینج ہی آئی کہ وہ ساری چیزیں, نوکر چاکر, ملنا جلنا, وہ سارا ختم ہو گیا. یہاں آ کے گوشت بھی کاٹا, جی جی, یہاں آ کے اسٹوروں میں صفائی بھی کی, شیلفوں پہ چیزیں بھی لگائیں, $5 کی بھی نوکری کی, $7 کی بھی نوکری کی, $10 کی بھی نوکری کی. گاڑی کے بغیر بھی چیمہ صاحب گزارا کیا. یہاں لائف چینج کرنے کا یہی طریقہ باقی رہ گیا. یوں کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے وہ اپنی عادات بدلنی پڑی. صبح اٹھ کے آرام سے 10-11 بجے آفس کی بجائے آپ کو if you have to be somewhere on time you have to be there نا. چیمہ صاحب ساری رات شروع میں جب مجھے سیکیورٹی گارڈ کی جاب کی نوکری ملی سی این ای میں ایگزیبیشن میں, تو مجھے رات کو میری 10 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک ڈیوٹی ہوتی تھی, اور سردیوں کے دن تھے -30 ٹیمپریچر تھا. اچھا اب ذرا آپ بتائیں کہ آپ تو ابھی تازے ہو بنسبت میری اور بابا جی کے پاکستان سے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کی لائف ایزی تھی یا یہاں کی لائف ایزی ہے؟ وہاں کی لائف بہت ایزی تھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائف بندے کو زندگی گزارنے کا ایک راستہ, ایک نسبت بتا دیتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں. لائف تو وہیں کی ایزی تھی,
صرف یہ تھا کہ آپ جو بھی وہاں پہ کرتے تھے، ایون کہ آپ محنت بھی کرنا چاہتے ہو تو اس کا پھل آپ کو نہیں ملتا تھا. بالکل ایسا. آپ اس لحاظ سے کریں، محنت ہم یہاں پہ زیادہ کرتے ہیں لیکن جتنی محنت کرتے ہیں اس کا پھل اس کا اتنا ملتا ہے. سو یہ اس میں کوئی شک معاشرے کا فرق ہے، لیکن لائف تو وہی ایزی تھی نا کہ جی بڑا موجے آرام سے. لائف وہ بہت ایزی تھی. میں اب آپ کو اپنی لائف کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ اکثر میرے گھر والوں کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ طیب آج کپڑے کہاں پہ بدل کے گیا ہے، کیونکہ میں جتنے پینٹ رکھی ہے نا اتنے پہ میں نہیں اینا ہی نہیں کرنا کہ چپ کے میں کلیدے رکھ دیا. یہاں پہ ابھی جب بچے آئے ہیں تو میں صبح صبح اپنا ناشتہ تیار کیا ہے، برتن دھو رہا ہوں، اس کے بعد تو بیٹی بابا چھوڑ دینا کیا کر رہے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے پانی جب کھولتے ہیں تو آواز بڑی تیز آتی ہے. تو اس نے کہا بابا چھوڑ تو دھو دوں گی نا. میں کہا نہیں وہ تو اب عادت ہو گئی ہے، اب مجھے کر رہے دو. تو وہ ایک دن نا ایسے میرے ساتھ بیٹھی تو مجھے کہہ رہی ہے بابا اب آپ بہت بدل گئے. میں کہا کینیڈا نے مجھے بہت بدل دیا ہے، سدھار دیا ہے. میں بالکل سدھار دیا، سدھار بالکل صحیح لفظ ہے. ٹھیک ہے نا، سدھار دیا ہے. اور اصل میں خواتین حضرات، میں کسی کی مثال اس لیے نہیں دوں گا کہ شاید کوئی مائنڈ کر جائے. میرا اپنا جو ماضی ہے وہ آج کے حال سے بہت مختلف ہے. ہاں تھوڑا کریک میں تب بھی تھا، وہاں پہ بھی تھا، لیکن اگین وہاں پہ گھر داخل ہوتے ہیں ہم آواز دیتے تھے او فلانی پانی دے، نہ بھی ہوں تو نوکر چاکر جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی وہ آئے گھر آئے ہیں پانی پینا انہوں نے یہ وہ. یہاں پر جب بھی گھر میں داخل ہوئے ہیں نا پانی کے آپ گلاس اگر پینا ہے تو خود ہی پیا ہے. کئی دفعہ آف کورس ایوری بڈی ڈز دا سیم ہیئر، ناٹ می اونلی. آپ اگر وائف کے ساتھ بھی ہو نا تو آپ کا برتن دھلانے کو دل کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس بیچاری کو یہاں پہ نوکر چاکر تو میسر ہیں نہیں. سو یہ معاشرہ ایسا ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں وہی شخص جو پاکستان میں مجھے اللہ جنت نصیب کرے ابا جی کہتے ہوتے تھے کہ اس منڈے نے تو کدی ڈکا نہیں توڑنا، یعنی کہ آئی واز دا لیزیسٹ. لاڈلا بھی تھا، بڑا تھا، ٹھیک ہے، چھوٹا بھی تھا. سو ایک چیز تھی، لیکن یہاں پہ آ کے وہ آٹومیٹکلی چینج ہوگی. اور یہاں پہ خواتین حضرات ہم آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلیو کریں کہ ایوری منڈے آئی گو ٹو ورک 8 o'clock. کبھی دھوپ چھاؤں بارش، اور ایوری باڈی ڈز اٹ. میرا ذرا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیونکہ کام اپنا ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں نا مالک ہو کے اگر میں ہی لیسیاں لیتا رہوں گا کہ اچھا کو نہیں چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں 1 بجے کو، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جی میری شاپ پہ اپریزرز نے آنا ہے، انہوں نے گاڑیاں دیکھنی ہیں. سو مطلب وائی شوڈ آئی لوز مائی بزنس، سو آئی ہیو ٹو بی دیئر. اسی طرح طیب ماشاءاللہ میں نے اس کو رات بھر، کیونکہ اس کا بھی کام اپنا ہے، کام کرتے دیکھا ہے رات بھر. اور صبح اٹھ کے نا تو میں اس کو کھڑکانی سی کال مارتا ہوں نا تو کہتا پاجی یہ لگا ہوں. مطلب آج کی بات بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے ٹرک جو ہے نا ان پہ ماشاءاللہ انہوں نے لگائے ہیں پوسٹ، جی ان پہ سائنس لگائے ہیں. اور آج گرمی کافی تھی. اور کتنے تھے؟ 6 ٹرک پکتانا کوئی چھوٹا کام نہیں. بابا جی کا دیکھیں تو بابا جی کا تو یہی بڑا مزہ ہوتا ہے کہ یار بابا جی نے صبح اٹھنا ہے. بابا جی آج کل وہ کیا نام ہے کتے کا؟ لیوائی کو واک شاک کروا رہے ہیں؟ نہیں آج کل وہ اپنے میرے بیٹے کے پاس ہے، دادا کے پاس نہیں، باپو کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو جناب اس کو گھما رہے ہیں. شام کو آپ بلیو کریں بابا جی کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. اب تو خیر طیب نے بھی شروع کر دیا لیکن شاید شرمی شروع کی ہے کہ بابا جی آتے ہیں ایکسٹرا لارج کافی مجھے تقریباً 10-10:30 بجے کے درمیان دے کے جاتے ہیں. وہ میری سیکنڈ کافی ہوتی ہے دن کی، کہ فرسٹ تو میں لے کے گیا ہوتا ہوں تو سیکنڈ سو اس بڑے. لیکن بابا جی انسان کو اگر انسان بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے. جی میں ایک اور چیز مثلا ایک بات کہنا چاہتا ہوں. صرف یہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی امپرومنٹ کی ہے، ہم نے اپنے اندر جو دوسری چیز امپرومنٹ، مثلا ہم نے انگلش سیکھی، انگریزی سیکھی. انگریزی ملک ہے، انگریزی کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے گوروں کے ساتھ رہنا سیکھا. ہم نے یہ سیکھا کہ 2-3 مذاہب، 4 کینیڈا میں 80 کے قریب مذاہب ہیں سر، 80. اور تنگ نظری چھوڑی ہم نے، تنگ نظری چھوڑی. بالکل ایسے کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ جیو بیٹھا ہے، میں بدھ بیٹھا ہے، ہندو بیٹھا ہے. تو وہ بھی چیزیں جو ہے نا ہمیں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑی سی تنگ نظری بہت خوبصورت بات کی ہے بابا جی نے. دیکھو جی نبی پاک نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے مذہب کی عزت کرو تاکہ وہ آپ کے مذہب کی عزت کریں. سر جی انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ساری کاٹ رہا ہوں، نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے مدینہ کی جو ریاست بنائی
اس میں تمام مذاہب کو, تمام قبائل کو, اس میں مشرک بھی تھے, کافر بھی تھے, یہودی بھی تھے, سب کو شامل کر کے ریاست بنائی, سب کو برابر کی پاور دی سر, سب کے منسٹر لیے, حکومت بنائی سر. پی ڈی ایم کی طرح. اچھا, میں یہاں پہ ایک اپنی لائف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ مذہبی منافرت کو ختم کرتے ہیں. میں خبر اخبار میں تھا تو وہاں پہ ہمارے جو ہے نا ایک دوست بزنس ایگزیکٹو کے طور پہ آئے, رابرٹ نام تھا ان کا نا. تو وہ پہلا دن تھا, اس نے گلاس میں پانی ڈالا, پیا, تو جا کے نا سائڈ پہ کونے میں اخبارات جو پڑے ہوئے تھے اسٹاک کے, ان کے پیچھے گلاس چھپا رہا تھا اپنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان کسی کرسچین کے گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے. تو ہمارے جو ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھے نا, انہوں نے کھڑکی سے دیکھا کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے, کیا چھپا رہا ہے. بیل دی, ہیلپر کو کہا, وہ بلایا اسے تو اس سے پوچھا, وہ کہتا ہے جی میں نے پانی پیا تھا, تو آپ سارے مسلمان ہیں, میں کرسچین ہوں, تو میں نے کہا میں گلاس سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بھائی, میٹنگ کال کر لی فوراً. سارے بندے بٹھائے, گلاس پانی کا بھرا, رابرٹ کو کہتے ہیں پانی پیو, ایک گھونٹ پیو اس میں سے. ایک گھونٹ اس بندے نے پانی پیا. فیصل شاہ جان ان کا نام تھا, انہوں نے خود اٹھا کے پانی پیا. انہوں نے کہا اس دفتر میں وہ کام کرے گا جو ایسے ایک مٹھ ہو کے رہنا چاہیے. یہ بہت ہی خوبصورت, یقین کریں آپ نے مثال دی اور واقعہ سنایا, اور ایسی مثالیں قائم ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا, اہل کتاب سے تو شادی بھی جائز ہے, تو کرسچن جو ہے اہل کتاب ہیں, اور یہاں پر ہم کہاں سے کیا پی کے جا رہے ہیں, کھا کے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے. تو لیکن تنگ نظری جو ہے نا خواتین و حضرات, ان سے دور ہی رہنا چاہیے, کیونکہ یہ تنگ نظری جو ہے یہ بیسیکلی قوموں کو پست کرتی ہے, یہ اونچائی کی طرف آپ کو جانے نہیں دیتی, کھینچ لیتی ہے. جی بالکل. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے اپنی فیملی میں خود دیکھا ہوا ہے, کیونکہ ہماری زمینوں پہ بہت سارے کرسچن کام کیا کرتے تھے, اور آج مجھے شرم آتی ہے اس چیز پہ کہ ہمارے آباء اجداد ان سے یوں برتا کرتے ہیں کہ ان کے برتن علیحدہ ہوتے تھے. وہ جب آتے تھے تو ان کے برتن علیحدہ پڑے ہوتے تھے, وہ وہاں سے اپنے برتن اٹھاتے تھے, ان کو کھانا ڈال کے دیا جاتا تھا. اور یہ جیسے فرض کرو ہمارے ڈیرے پہ ان کی ایک علیحدہ کیبنٹس ہی بنی ہوئی تھی. بالکل ہے. یہ باعث شرم ہے. اپنی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی اور مائنڈ نہ کرے, لیکن سب نے ہی کیا ہوا ہے. اور دیکھیں, یہ وہی کرسچن ہیں جنہوں نے ہمیں کتنا اوپن ہارٹلی یہاں پہ ویلکم کیا ہے. دے رہا ہوں کہ مذہب بہت ضروری ہے, مذہب بہت پیار سے رکھنے والی چیز ہے. آپ باقی مذہبوں کی عزت کرو گے تو ہی آپ کے مذہب کی عزت کی جائے گی. بالکل بالکل ایسے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل درست. اب دیکھیں بابا جی تو ویسے بھی کیونکہ ککے سے ہی پٹھان ہے نا, ان کے بارے میں ایک لطیفہ بھی ہے. وہ بابا جی کیا وہ موچی کا اور ککے زئی کا کوئی لطیفہ سنا رہے تھے, آپ سنانا چاہیں گے دوبارہ سے؟ نہیں وہ تو نہیں یار چھوڑیں, وہ تو چیموں وغیرہ پہ بات چلی جائے گی. چیموں پہ بات آنے دیں, چیمے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیموں چھوڑ دیں. اچھا وہ ککے زئی جو ہے وہ چیمہ وغیرہ برادری نہیں ہے, ایک چیمہ برادری, وہ ان کے لطیفے ہیں, تو وہ ابھی ککزیوں پہ آ گیا, تو وہ چھوڑ دیں, واقع ہوتے رہتے ہیں. اچھا واقع ہوتے رہے. لو جی بابا جی نے اپنا لطیفہ جو ہے چھپا لیا, لیکن بار بار یقین کریں بریک میں یہ سنا رہے تھے. اور یوں کرتے ہیں اگر بریک میں ہی سننا ہے تو ہم یوں کرتے ہیں بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آ کے دوبارہ سے ملتے ہیں. خواتین و حضرات ہمیں دی گا اجازت, رائٹ آف دا بریک, ملتے ہیں دوبارہ سے. راحت بیکرز اینڈ سویٹس 60 سال سے آپ کے حسین لمحوں میں شامل, خوشیوں سے بھرے میٹھے ذائقے, نفاست اور کوالٹی میں سب سے بہتر, خالص اجزاء سے تیار کردہ مٹھائی, کیکس, بسکٹس اینڈ سنیکس, وہی اتھینٹک ذائقہ اور کوالٹی. پاکستان سے اب آپ کے شہر مسیساگا میں, کچھ میٹھا کچھ نمکین. راحت بیکرز, آج ہی وزٹ کیجیے 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 24, مسیساگا. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Open My Cafe.
जिस शो ने अपनी अछूती रिवायात और हिस्से तंजो मिजाज से बरसों आपकी मेजबानी की और दिल जीते, आज उसी शो ने कनाडा में आपको रिवायती खुलूस, खालिसपन और लज्जत चखाने का इंतजाम किया है। सो बी आवर गेस्ट एट ओपन माइक कैफे कनाडा। Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. ٹیم فرحان کا بہت بہت شکریہ مجھے کینیڈا بلانے کے لیے، اور یہ میری پہلی ایسوسیشن ہے کینیڈا میں. آئی ایم سو گلیڈ ٹو بی پارٹ آف ٹیم فرحان. ٹیم فرحان ہیز اے گریٹ ویژن. دے آر لوئل اینڈ پرووائڈ گڈ کسٹمر سروس. ٹیم فرحان ول میک یور ڈریمز کم ٹرو. آئی ایم پراؤڈ اینڈ آنرڈ ٹو بی ایسوسیٹڈ ود ٹیم فرحان. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می لو اینڈ ریسپیکٹ. Call 416-569-9294 or visit teamfarhan.com. ویلکم بیک ٹو شوکیس جی. دوستو آپ مجھے بابا جی کو
اور بہت سارے یہاں پہ کینیڈا میں یا یورپ میں یا یو کے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہمارے یہ برانڈڈ کپڑے، ہماری عیاشیاں، ہماری گاڑیاں دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کو یہ سب اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑی پرانی سی مثال ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. بالکل. اگر دیکھا جائے تو زندگی سب سے خوبصورت چیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. آپ دیکھو چلتی ہوئی گولی کے سامنے تو نہیں آؤ گے نا، unless کہ probably you're saving somebody or whatever، جو کہ آگے جا کے آپ کو ایک اور مثال دکھائیں گے. لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے اپنی زندگی جو ہے نا خدا را وہ خراب نہ کریں. یہ دیکھیں نا، پاکستان سے لوگ نکلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے حالات بہت برے ہیں، لیکن اگر پاکستان میں بھی لوگ محنت کرنا شروع کر دیں نا تو میرا نہیں خیال کہ حالات ایسے رہیں. جی بالکل. آپ اگر سمجھیں کہ جی جاب کی کریشن کم ہے تو غلط ہے. میں اپنے گاؤں میں میرے خود کے دوست ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، مطلب میں چلو چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں نے کئی اپنے دوستوں کو آفر کی ہے کہ یار میں ٹھیکے پہ نہیں دیتا، جاؤ آپ کر لو، کر کے نہیں راضی. مشورے بڑے اچھے اچھے دیں گے کہ آج وہ ہوٹل کھول لیتے ہیں، آج وہ یہ کر لیتے ہیں. یار تجھے ہوٹل کا تجربہ نہیں ہے تو ہوٹل کیسے کھولو گے؟ تو ان ساری چیزوں کو جب آپ تھوڑا سا کرتے ہو نا کہ اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرو، جیسے بابا جی نے، طیب نے، میں نے، فرض کریں وہ کوئی ساری زندگی کا پرنٹنگ کا کام تو نہیں کرتا تھا. He started with a scratch. From the scratch he built his business. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی مثول کہ پہلا چٹی پھر ہٹی تو پھر کھٹی ہوندی ہے. اگر تم سیدھے کھٹی تے جاؤ گے تو بات اتنے ہی رہ جاؤ گے. تو خواتین یہ دیکھیں، میں نے ایک ہمارے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ ایک کشتی ہے اور اس کشتی میں جنونی سوار ہیں، اور وہ جنونی اس لیے سوار ہیں کہ ان کو جنون ہے اپنے ملک سے باہر اچھے مقصد کے لیے، روٹی روزی کمانے کے لیے. لیکن کیا سب کو ضرورت تھی؟ اب ضرورت دیکھا کریں کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کا گزارا بڑا اچھا ہو سکتا ہے، آپ اپنی زمین ٹھیکے پہ دے کے باہر مزدوری کرنے چلے جاتے ہو، جو کہ غلط ہے. ایسے خدایا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کو پستی کی طرف لے جائے. اور وہ آپ نے ایک اور بھی رپورٹ آئی تیار کی تھی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی 40% کے قریب پہنچ چکی ہے. کمال ہے. پی ڈی ایم زندہ باد، آگے آؤ. لیکن 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کی 60% لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں کسی صورت بھی. اور دیکھیں جو بدقسمتی ہے نا، جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، 30-40 لاکھ روپیہ لوگوں کو، ایجنٹوں کو دے کے وہ موت خرید رہے ہیں. بالکل. وہ کشتیوں میں بٹھاتے ہیں. میں تو اپنے جو ہے نا دیکھنے والوں کو یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ انجوائے بھی کرے ساتھ اسے، لیکن اس سے سبق ضرور لے. ایک انڈیا کی فلم آئی تھی آجا میکسیکو چلیے. ہاں بالکل. اگر کوئی بندہ سبق سیکھنا چاہتا ہے نا اس مووی سے، تو وہ اس مووی کو ایک بار دیکھے. میں 3 بار دیکھ چکا ہوں اور یقین کریں روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. ایمی برک نے بڑا اچھا کام کیا اس میں، اس کے ساتھ ناصر چنوٹی تھے، ظفری خان تھے. اٹ واز اے بیوٹیفل مووی آنیسٹلی. لیکن پیار، ہنسی مذاق اور ایموشن سے بھرپور فلم تھی. سبق آموز سر، سبق آموز ہوئی تھی. بابا جی آپ بھی کیونکہ بزرگ ہیں تو کچھ نہ کچھ کہیے کہ اپنی جان کی قیمت پہ یہ سودا نہ کریں. نہیں، کہنے کے لیے تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ تو جو بیچارے مر گئے یا ڈوب گئے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ان کو بھیجنے والے ایجنٹ جو ہیں آج بھی دندناتے پھرتے ہیں. آج بھی وہ بھرتیاں کر رہے ہیں. آج بھی لوگ ان کو، ہمارے جو مرنے کے جوان بچوں کو مارنے کے باوجود ایسی شکلیں ہوتی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ جوان بچوں کو، اور یہ حاجی صاحب ہوں گے، یہ ہر دوسرے مہینے عمرہ کرتے ہوں گے، ہر دوسرے مہینے مدینے کی باتیں کرتے ہوں گے. قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں، سرے سے کوئی قانون ہے ہی نہیں. وہ جو ایجنٹ دندناتے پھرتے ہیں وہ کس بل بوتے پہ دندناتے پھرتے ہیں؟ آپ نے کہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایم این اے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایم پی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہی نا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یہ 3ری دفعہ پکڑا گیا. پہلے 2 دفعہ کسی نے ضمانت دی ہے نا، اور اس میں کوئی نہ کوئی بڑے بڑے ہاتھ ہوں گے. یہاں مطلب
पक्की बात है बिलाल भाई, यहाँ पे मैं एक थानेदार भी सौदा कर लेता होता है। बिल्कुल आपकी बात आगे बढ़ाते हुए, मुझे पिछले दिनों मेरे एक दोस्त का, मैं उस वक्त यूएसए में था, तो मुझे वहाँ पे उसका फ़ोन आया दुबई से, यार वो मेरा ना फलां रिश्तेदार आ रहा है कनाडा से, उन्होंने 2-4 दिन से सहार लेंगे। मैं क्या ज़रूर, मैं एक दिन अपना प्रोग्राम शॉर्ट करके वापस आया कि उसकी फ़्लाइट है, 2 दिन गुजर गए, मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कहा यार आया नहीं बंदा तेरा, और यार वो ये हो गया। हुआ ये है कि उससे पैसे 40 लाख रुपया ले लिया कनाडा का वीज़े का कर करा के, और फ्रॉड था कि एयरपोर्ट पे जाके उसे ऐसा घुन-चक्कर बना के जिस गाड़ी में लेके गए थे उसी में बिठाए रखा उन्होंने। FIA में केस गया, और FIA वाला क्या कह रहा है, कहता है 2 लाख दो ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਜੋ कोई पैसे नहीं है। ये ख़वातीन हज़रात, यही वाक़या जो है ना जो इन्होंने सुनाया, ये 100% सच्चा है। मेरे साथ भी, मुझे मेरे भाई की छोटे की कॉल आती है, कहते हैं चौधरी क्या कर रहा है, मैंने कहा ये कर रहा हूँ, चौधरी यार ये बंदा आ रहा है तो इसको ना प्लीज़ एयरपोर्ट से ले आना। मैंने कहा लिसन, पहले नंबर तो मैं किसी रेफ्यूजी को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं वो उनका ख़त्म है। उसने बताया मुझे कि वो रेफ्यूजी आ रहा है या जैसे भी आ रहा है। आपका तो 40 में बैठा ना, वो 65 में 65 लाख पाकिस्तानी वो उन्होंने अदा करने थे या किए या कुछ। आज मेरे ख्याल इस बात को गिव एंड टेक करके तो मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए हैं, अभी तक वो बंदा वहाँ से चढ़ा नहीं है, लेकिन पैसे काफ़ी हद तक इधर से उधर हो चुके हैं। तो वो एक ख़वातीन हज़रात इन निकालों से होशियार रहे हैं। आजकल फेसबुक पे ये जो आपकी फेवरेट ऐप है जी, क्या कहते हैं, टिकटॉक पे, मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या मुफाद पड़ता है जी, बताते हैं। ख़वातीन हज़रात, कनाडा में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा, ठीक है, कि आप बहुत सारी कॉलें आती हैं बाकायदा कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है जी, हम आ रहे हैं क्या कर लेंगे ये होगा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा। ये देश चलाते हैं, और ये देश चलाते हैं असूलों के साथ। इनको जितने बंदे जिस शोबे में चाहिए होते हैं उतने बंदे उस शोबे में लेते हैं। अगर इनको फ़र्ज करो ना कि नाई चाहिए तो नाई लेते हैं, अगर मोची चाहिए तो मोची लेते हैं, डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर लेते हैं, इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर लेते हैं। और पाजी पाना पड़ी तो वक्त नू फड़ी नहीं लेते ये हकीकत है ना जी। अब हम बड़ी मेहनत से यहाँ पे पहुंचे हैं, अल्लाह ताला आपको भी पहुंचाए, लेकिन जायज तरीकों से आए, बिल्कुल ऐसे डू क्वालिफाई फॉर द प्रोग्राम्स। और बड़ी अच्छी बात है, कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप और खुद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम किसी पढ़े लिखे को साथ लेके उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लें। चीमा साहब, कनाडा आने की आप बातें करते हैं, अंग्रेजी का एक लफ्ज आपको नहीं आता, इंटरव्यू किस जबान में देंगे आप? वो हमें देखते हैं ना, हम भी उर्दू पंजाबी में लगे होते हैं, कहते शायद यही बोला नहीं तो हम यहाँ से निकल के तो हमें अंग्रेजी, गाड़ी में बैठते तक हमें 3 बार ही अंग्रेजी बोलनी पड़ती है सर। इवन के मैं तो डोर भी अब ये ओपन करके बताता है। मुझे एक इश्तिहार किसी ने भेजा पाकिस्तान से कि जी मुझे बताएं कि असली इश्तिहार में 20 के करीब जॉब्स थी, उसमें लिखा होता टाइम कीपर $4000 महीना, फ्लाइट स्टूवर्ड $6000, उसके बाद मशीन ऑपरेटर $5000। ओ खुदा के वास्ते $5000 मशीन ऑपरेटर नहीं कमाते ना, ये टाइम कीपर टाइप की कोई जॉब होती है, लिफ्ट ऑपरेटर। आप यहाँ पे बता देना कि यहाँ पे जो पे रोल है ना वो $15-16 है घंटा, और मुश्किल $2500 $3000 बनते हैं, और वो उस पर आप 40 घंटे काम करवाएंगे, 40 के हिसाब से वो हिसाब लगा लें। उसमें से यहाँ एक और चीज, इंडिविजुअली आपको अपने टैक्स पे करने पड़ते हैं। कोई बंदा भी आपको तब तक पे नहीं देता जब तक वो टैक्स काट नहीं लेता। उसने टैक्स काट के आपको पे देनी है। तो आप समझो कि अगर आपकी $16 है ना तो 12 ही हिस्से आएंगे, बाकी टैक्स में जाएगा। और यहाँ पे टैक्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये कनाडा है, और कनाडा में टैक्स देना पड़ता है। जी आप कुछ कह रहे थे इनकी बात। बाबा जी जो पंफलेट बता रहे हैं ना, उसके ऊपर नीचे जाके कुछ ये भी लिखा होता है कि खाना, रिहाइश, मेडिकल, बसीमा कंपनी, ये वो पैटर्न है जो दुबई, सऊदीया और इधर उधर चलता था ना, वो ये इस्तेमाल करके लोगों को पागल कर रहे हैं। और ये सब झूठ है। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। रिसेंटली मैंने एक अपने जानने वाले हैं, उनको बेसमेंट चाहिए थी, और बेसमेंट 2 बेडरूम की, तीसरा उन्होंने जबरदस्ती बनाया हुआ था, $2600 उसका रेंट था। बेसमेंट अपार्टमेंट का रेंट आजकल $2400 से शुरू हो रहा है।
بالکل ایسے, ایک بیڈ روم, 2 بیڈ روم 2600 2800 اس طرح, اور ان کے فلور اوپر جاتے جائیں تو پرائز اوپر جاتی. سو برائے مہربانی یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں, یہاں آنے سے پہلے آپ کے خانہ بدوش میں بیٹھی نہیں چاہیے. بابا جی وہ ایک بڑا دل خراش سا واقعہ ہوا ہے, کسی کی وفاداری یاد آ گئی. پروڈیوسر صاحب پلیز وہ ایک بڑی اسپیشل سی تصویر ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جانور کتنا وفادار ہوتا ہے. سر جی اس کا نام بنگو ہے, بنگو آفیسر بنگو اس کو کہتے ہیں. یہ پولیس میں بچہ ہی تھا بھرتی ہوا, لیکن 6 مہینے پہلے ایکٹیو ڈیوٹی پہ یہ ڈاگ جو آیا تھا. تو قصہ مختصر کہ ایک گھر میں سے ایک کال آئی, ڈسٹریس کال آئی, اور وہاں کسی نے کسی کو گولی ماری تھی. تو یہ اپنے مالک کے ساتھ گیا ادھر, اور یہ آگے یہ تھا. تو اس کے مالک نے کہا کہ بھئی اس کو پکڑنا ہے, اس کو انسٹرکشن دیں کہ ہی از ہائیڈنگ دیر. یہ جا رہا تھا تو اس کا مالک پیچھے جو کانسٹیبل تھے اور وہ بھی آ رہے تھے. تو اس نے مڑ کے دیکھا اپنے مالک کو, اور اس پہ گرایا اس پہ کہ رک جاؤ, اس کو روکا. اور جب آگے بچارا گیا ہے تو اس سسپیکٹ نے اس کو 2 گولیاں ماری اور یہ مر گیا. سو بیسیکلی یہاں پر انسان کی زندگی قیمتی ہے, لیکن جانوروں کی زندگی بھی بہت قیمتی ہے, اور اس پہ باقاعدہ بڑی سیرمنیز ہوئی ہیں. اس نے اپنے مالک کی خاطر جان دی ہے. وفا کا ایک ایسا بیسیکلی اس نے نمونہ پیش کیا ہے جس کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے. جانور وفادار تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ کتا جو ہے سارجنٹ تھا, ٹھیک ہے نا, کتا بھی سارجنٹ تھا, اور وہاں پہ پورا ڈیزگنیشن ملتا ہے. ایک چیز اور میں اپنے خواتین و حضرات جو یہاں پہ رہنے والے دوست ہیں نا, ان کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے آج کل کار جیکنگ. بہت ساری ہائی اینڈ کارز آپ چلاتے ہو. ایک تو ذرا برائے مہربانی اپنے گھر میں سٹیل کے ڈبے رکھ لیں, اور اپنی چابیاں جو ہے نا ان کے اندر رکھ لیں, تاکہ آپ کی گاڑی سکین نہ ہو سکے باہر. اسپیشلی برمپٹن میں, ویسے تو مساگا میں بھی بہت گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, ملٹن میں بھی ہو رہی ہیں, ہر جگہ ہو رہی ہیں, لیکن برائے مہربانی یہ بہت سارے گروہ ہیں جو بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گروہ ادھر مطلب کیوبیک کی طرف سے ہماری طرف آئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنی گاڑی میں ایک ٹریکنگ سسٹم لگواؤ. ادھر کے بہت ساری انشورنس جن میں انٹیکٹ ہے اور ٹی ڈی ہے, انہوں نے اپنی یہ جو ہائی اینڈ کسٹمرز ہیں ان کو گھروں میں لیٹرز بھیجنے شروع کر دیے ہیں کہ برائے مہربانی آپ یہ جو کار ٹریکنگ سسٹم ہے وہ لگوائیں. لیکن ایک جو بہت ہی مطلب دماغ خراب کرنے والا واقعہ ہوا, اس کی میں آپ تک ضرور رسائی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرک, بڑا چھوٹا سا لوڈر ٹرک جو ہے, بڑے والا ٹرک نہیں, یہ جو اسے چھوٹے سے سامان موو کرنے والے ہوتے ہیں, وہ چوری کیا گیا ہالٹن ریجن سے. ہالٹن ریجن سے چوری کر کے وہ باقاعدہ برمپٹن کی طرف آیا, اور برمپٹن میں آ کے اس نے پرپزلی ایک ڈرینگو ٹرک تھا اس کو پیچھے سے ہٹ کیا, یعنی کہ وہ ہائی اینڈ کار آ جاتا ہے, اٹس اوور مطلب لاکھ سے اوپر ہے. تو جب اس کو پیچھے سے ہٹ کیا تو آپ آٹومیٹکلی دیکھتے ہو کہ اچھا یار کس نے ہٹ کیا ہے, میں باہر نکل کے دیکھوں. جب وہ بندہ پیچھے دیکھنے گیا ہے تو وہ اپنے ٹرک سے نکل کے, وہ گاڑی دیکھ رہا تھا, وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گیا. اور وہ بھاگ گیا, لیکن ایک بے وقوفی بھی کی اس نے. سوشل میڈیا پہ یہ بڑی وائرل ویڈیو ہے کہ اس نے جا کے اس کو نکالنے کی کوشش کی, پھر اس نے اس کو ساتھ میں ڈریگ کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہا, گاڑی سے گرا, بچ گیا. جانے دیں گاڑی یار, لیکن پہلے ہی محتاط نہیں. پہلا قدم آپ کا یہ ہے کہ ہٹ کرے, سب سے پہلے اپنی گاڑی کا اگنیشن آف کریں, کی اپنے ہاتھ میں پکڑیں. دوسرے نمبر پہ آرام سے دائیں بائیں دیکھ کے کہ کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہے, سکون سے اتر کے جائیں, بلکہ کوشش کریں کہ جس نے آپ کو پیچھے سے ہٹ کیا پہلے وہ نکل آئے. تیسرا, اپنی چابی پاس رکھیں. چوتھا, اگر کوئی گاڑی چھین کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ڈونٹ فالو دیٹ پرسن. گاڑیاں انشورڈ ہیں, آ جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن برائے مہربانی ان چیزوں سے محتاط رہیں. بالکل. بابا جی آپ کی گاڑی بھی سنا چوری ہونے لگی تھی, اب چوری ہونے لگے, پھر چھوڑ گئے انہوں نے کہا کہ اس بابے کی گاڑی ہے, چھڈو برا. وہ صرف کڑک کر کے کھلنے کی حد تک آواز آئی ہے مجھے. تو میں نے دیکھا تو بڑا عجیب سا منظر تھا
कि वो हमारे सामने वो एक ड्रम सा पड़ा हुआ है बहुत बड़ा ना उसमें, तो उसके पास एक वैन खड़ी थी और वैन की लाइटें बंद थी सबको, लेकिन लग रहा था बंदे। तो कड़क की आवाज़ आई, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे बाहर की दरवाजे की लाइट जल जाती है। खैर मैंने कहा मेरी गाड़ी देखा ठीक है, तो मैंने जाके देखा तो गाड़ी ओपन हुई थी। मैंने जाकर उसको लॉक किया। अब मैंने महसूस किया कि मुझे को वॉच कर रहा है। मैं अभी घर के अंदर घुसने लगा हूँ तो उन्होंने वैन स्टार्ट की और चले भाग गए। यानी वैन के अंदर क्या सिस्टम, मैं आपको यही बताने लगा हूँ। जिस तरह कप होता है ना, हाँ। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लें जो मेटल का हो, चाबी उसके अंदर रखें। अच्छा। अदरवाइज वो करते ही हैं कि आपके घर के पास आते हैं और आपकी की के सिग्नल ट्रैक करते हैं। आप देखें ना, जैसे मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी, हम गाड़ी के पास जाते हैं, पॉकेट में की होती है, उसको हाथ लगाते हैं तो वो खुल जाती है। वो ट्रैक करती है कि somebody is here to open। ठीक है, इसी तरह जब चाबी के साथ वो सिग्नल आपके जो हैं वो इंक्रीज करते हैं और वो चले जाता है गाड़ी के पास सिग्नल। जो सिग्नल आपका घर के दरवाजे से अंदर खत्म हो रहा है उसको इंक्रीज करके वो गाड़ी तक भेजते हैं, वहां से वो उसको ओपन करते हैं, क्लिक हो जाती है। क्लिक हो जाती है, ओपन करके फिर वो नीचे से उनको पता होता है कि कौन सी गाड़ी की कौन सी वायर कहां से जा रही है। जैसे फर्ज करें कि अगर डॉज का ट्रक है ना, ये रैम 1500, तो उसके वो लाइट से भी कर लेते हैं, काट लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, उसके अलार्म्स वहां पे हैं। जो CRV बहुत ज्यादा चोरी हुई है 2022-23 तक, नई वाली नहीं, 22 तक जो मॉडल है, उसकी राइट फ्रंट डोर के साथ वायर हार्नेस है, वहां से काटते हैं। तो ये बहुत बड़ी लंबी इन्फॉर्मेशन, इस पे बकायदा एक शो करेंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन जाते जाते एक चीज जो है वो आपकी गुज़ार करना चाहता हूँ जी। ये जो तैयब मुमताज साहब बैठे हुए ना यहाँ पे जी, मार्केट की हार्ट फेवरेट गाड़ी इनके पास है। इनके पास हाईलैंडर है, वो भी हाईबर्ड, और जरूरत से ज्यादा चोरी हो रहा है। तो बराए मेहरबानी अगर आप हाईलैंडर के मालिक हैं तो अपनी गाड़ी महफूज रखें, डॉज रैम के मालिक हैं तो वो भी अपनी गाड़ी महफूज रखें, बल्कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। हम तीनों आपसे इजाजत चाहेंगे, जिंदगी रही तो बशर्ते सेहत और जिंदगी, आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक अल्लाह हाफिज। In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. नौकरी से जान छुड़वाएं, बी योर ओन बॉस, तो मालिक बनिए हाई एंड कन्वीनियंस स्टोर फ्रेंचाइज विद पिज्जा के इन द टॉप लोकेशंस ऑफ टोरंटो। तो प्रॉफिट उठाइए $8,000 से $15,000 पर मंथ तक का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $125,000। फाइनेंसिंग अवेलेबल, यानी अब अपना कामयाब बिजनेस इज जस्ट अ कॉल अवे। तो उठाइए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम। Call Wajid Malik at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health, Grandpa Husband
kids और wife के लिए Greenish Natural Health एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally Greenish Natural Health healthy living for the whole family मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. Revamp your barbecue season with unbeatable deals at Dixie Electronics and Appliances. Elevate your grilling game with our top quality barbecue grills at the lowest prices in all of Ontario. Don't miss out on this sizzling opportunity. Call us now at 9056255900 and ignite your taste buds today. Hurry, the grill of your dreams awaits. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton, and Oakville, with extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. रोशन मुस्तकबिल और